السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صاحب۔ حضرت ہمارے 3 مسئلے ہیں۔ پہلا مسئلہ نام بتا کے پوچھا کرو تاکہ لوگ جانے کون پوچھ رہا ہے۔ جی ہم کوٹا سے ادریس بات کر رہے ہیں۔ پوچھو۔ جی ہمارا پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ پہلا سوال تو یہ ہے کہ جو حاضر و ناظر کا جو مسئلہ ہے وہ کیسا ہے؟ حاضر و ناظر کا مسئلہ جو ہے حضور کے متعلق جو ہے یہ مانا جاتا ہے، آج کل کے جو مولوی صاحب بتاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں، اس مسئلے پر بات کرنی ہے۔ دوسرا یہ ہے، یہ جو آج کے دور میں جو کہتے ہیں مولوی صاحب، کئی تقریروں میں ہمیں سننے کو ملا ہے کہ ولیوں سے جو ہے مدد مانگی جا سکتی ہے، یہ بھی آج کل کے لوگ جو ہے تقریروں میں ان میں سناتے ہیں۔ اور تیسرا مسئلہ یہ ہے حضرت کہ جیسے آج کا موجودہ دور ہے، موجودہ دور میں کن عالموں پہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ اللہ فرمائے۔ جی ٹھیک ہے، حاضر ناظر والا مسئلہ جو ہے جی قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے جی وَلَقَدْ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ۔ جی اللہ تعالیٰ نے روز میثاق عہد لیا تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے۔ جی وَلَقَدْ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، تمام نبیوں سے عہد لیا۔ جی لَمَا آتَيْتُكُم وَلَقَدْ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، جب تمہارے پاس رسول آئے، جی جب تمہارے پاس رسول آئے کتاب اور حکمت لے کے، جی جی کتاب اور حکمت لے کے رسول آئے اور اللہ ان کو عطا فرمائے اور وہ رسول لے کر کے آئے۔ ثم جاءکم کا لفظ ہے، ثم جاءکم رسول، جب تمہارے پاس رسول آئیں تو یہ لفظ بتا رہا ہے کہ اللہ کے رسول ہر جگہ حاضر و ناظر نہیں۔ جی ثم جاءکم، جب تمہارے پاس آئیں، اللہ خود فرما رہا ہے قرآن میں، جی جی ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، تو تم سب ان کی تصدیق کرنا، لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، اور ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا۔ جی جی تو یہ اسی آیت میں قال اقررتم واخذتم علی ذلکم اصری قالوا اقررنا، جی ان سب نے کہا قالوا اقررنا، ہم نے اقرار کیا۔ قال فاشهدوا، تو اللہ نے فرمایا قال فاشهدوا، تم گواہ ہو جاؤ۔ جی وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔ بے شک۔ اب ایک مولوی تقریر میں بیان کر رہا تھا جی جس کے کلکتہ میں رضوی حضرات نے جوتا مارا تھا، بہت بے عزتی کی تھی۔ اچھا اب وہ بیچارہ مولوی رات دن فاضل بریلوی کو روتا رہتا ہے، اسی لیے جی کہ اسی وجہ سے جوتا مارا تھا۔ رضوی لوگوں نے کلکتہ میں سینے پہ جوتا مارا تھا، او ہو بڑے مجمع میں بتایا سینے پہ جوتا مارا، تو بیچارہ جب سے اسے فاضل بریلوی یاد آ گئے بہت زیادہ۔ اب تو رات دن وہ فاضل بریلوی کرتا ہے بیچارہ، روٹی کے لیے، بوٹی کے لیے، مرغے کے لیے، دولت کے لیے۔ ہاں صحیح ہے۔ تو یہ وہ یہ دلیل دے رہا تھا، اسی کی بات میں کر رہا ہوں کہ جب عدالت میں جج پوچھتا ہے گواہ کہاں ہے، تو جب گواہ وہاں موجود ہو تو جج فیصلہ کرتا ہے۔ تو کہہ رہا کہ گواہ کے معنی موجود ہونا، عدالت میں موجود ہونے کو کیا کہہ رہا ہے؟ گواہ کے معنی موجود ہونا، حاضر و ناظر ہونا۔ یہ تو کیا تو عدالت کی بات کر رہا ہے؟ کیا وہ ہر عدالت میں موجود ہے وہ گواہ؟ ایک ہی عدالت میں تو موجود ہے وہ انسان۔ جی 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 کہہ رہا گواہ کے معنی موجود ہونا، حاضر و ناظر ہونا، تو کہا کہ نبی بھی ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں، موجود ہیں، یعنی گواہ ہیں تو ہر جگہ آپ حاضر و ناظر ہیں۔ جی جی یہ دلیل دے رہا وہ عدالت والی، کورٹ والی۔ بتائیے کہیں میل ہی نہیں کھا رہی ہے بات۔ اب بتائیے، اب یہ لوگ کی عقل اتنی ڈاؤن ہو جاتی ہے اور یہ قوم کو صرف گمراہ کرنا چاہتے ہیں بس۔ ہاں جی اچھا جب یہ بتا رہا ہے، دلیل دے رہا ہے کہ گواہ مانے حاضر ہونا، موجود ہونا، تو پھر اللہ کو کیا مانے گا؟ اللہ نے ابھی تو کہا کہ قال فاشهدوا، تم سب گواہ ہو جاؤ۔
تو وہ سب بھی حاضر ناظر ہیں، تمام انبیاء کرام علیہ السلام. اللہ نے ان سے کہا کہ تم سب گواہ ہو جاؤ. قال فشہدوا، جی جی، وانا معکم من الشاہدین، اور اللہ کا میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں. تو پھر اللہ کو بھی حاضر ناظر مان رہا ہے ایک طرف. اور ایک طرف بریلوی مسئلے میں لکھا ہے کہ جو اللہ کو حاضر ناظر مانے وہ کافر ہے. نعوذ باللہ، استغفر اللہ. یہ کہاں ہے؟ یہ کیسا عقیدہ ہے؟ یہ تو کہتے ہیں کہ اللہ کو حاضر ناظر کا کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کو جگہ کے ساتھ میں مان لیا. اس میں کہاں ایسے کہاں مان رہے ہو؟ تو کون ایسا نیت رکھتا ہے؟ ہر ایک کا یہی عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ اپنی قدرت سے ہر جگہ حاضر ناظر ہے. قدرت کے اعتبار سے، اس کی شان کے اعتبار سے کوئی بھی جسم کے ساتھ اللہ کو نہیں مانتا ہے. جی جی جی، نہ ایسا کوئی خیال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جلوہ یہاں ہے اور کہیں نہیں ہے، ایسا کچھ خیال ہی نہیں ہوتا ہے. جی جی. تو وہ مولوی دلیل دے رہا کہ جب وقت پر گواہ موجود ہو تو وہ جج فیصلہ کرتا ہے، یعنی گواہ کے معنی حاضر ناظر ہونا، وقت پر موجود ہونا. تو دلیل دے رہا کہ ہمارے نبی بھی ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، موجود ہیں. مطلب یہ اس طرح سے دلیل دے رہا. وہ خود کرسی پہ بیٹھ کے تقریر کرے گا. خود کرسی بیٹھ کے تقریر کرے گا اور تقریر کے بعد حقہ پھونکے گا، بیڑیاں پیے گا، سگریٹیں پیے گا، سگریٹ کا دھواں. اب یہ بتاؤ اگر اس کا ہی پیر وہاں پر حاضر ہو، میں ایک بات تو یہ کہہ رہا اس کا ہی پیر حاضر ہو تو کیا وہ سگریٹ پی کے اندر چلا جائے گا؟ ایک بات بتاؤ تم. سگریٹ پی کے اس کے سامنے چلا جائے گا؟ کیسے چلا جائے گا؟ نہیں جائے گا نا. کہ اپنے پیر کو مانے گا کہ میرا پیر ابھی کمرے میں حاضر ہے، موجود ہے، میں نہیں جاؤں گا سگریٹ پی کے. نہ وہاں سگریٹ پیے گا، بلکہ پی کے بھی ایک دم جلدی نہیں جائے گا کہ منہ کی بدبو نہ اڑا لے، جب تک وہ اڑ نہ جائے جب تک نہیں جاؤں پیر کے سامنے. جی. دیکھو پیر کو تو یہ کتنا ادب کر رہے ہیں کہ پیر کے سامنے سگریٹ تو کیا، پیر کے باہر رہ کر بھی سگریٹ پی کر اندر نہیں آنا چاہتے ہیں ایک دم. جی صحیح ہے کہ نہیں صاحب؟ ہاں نہیں صحیح بات ہے. بری باتیں کرتے ہیں یہ لوگ، جب آپس میں بیٹھ جاتے ہیں ایک دوسرے کی برائیاں کرتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں. اور پھر یہ بھی ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول ہر جگہ حاضر ناظر ہے. یہ کیسا الٹا عقیدہ لگ رہا ہے تو مجھے. بالکل عقیدہ ہی الٹا بنا دیا. جب اللہ نے خود کہا قال فشہدوا، تم گواہ ہو جاؤ، وانا معکم من الشاہدین، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں میں. پھر اللہ کو یہ خود بھی تو اللہ کو حاضر ناظر مان رہا ہے. ایک طرف منع کر رہا ہے، دوسری طرف خود مان رہا ہے. اچھا قرآن میں ترجمے میں فاضل بریلوی نے بھی یہی ترجمہ کیا، وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، ہم ان کے وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، ہم ان کے حکم کے وقت، فیصلے کے وقت میں حاضر تھے. فاضل بریلوی نے ترجمہ یہی کیا، وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ. اس کا ترجمہ پڑھ لینا. فَفَهَمْنَا سُلَيْمَانَ، اس کے بعد کی آیت ہے فَفَهَمْنَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ. یہ پوری آیت ہے. اس سے پہلے کی جو میں نے بتایا نا، وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، ہم اس وقت حاضر تھے، موجود تھے. جی. ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ کو حاضر ناظر مانے مسلمان نہیں، دوسری طرف ترجمہ بھی کر رہے ہیں اور مان بھی. عجیب ان کا تو سمجھ میں نہیں آتا کس طرح کے عقیدہ بنانا چاہتے ہیں. جی. دوسری طرف ایک کتاب میں لکھا انوار البیان میں کہ جس گھر میں کوئی نہیں ہوتا مومن کے، اس گھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح انور موجود ہوتی ہے. اچھا تو اب یہ بتاؤ جس گھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح انور موجود ہو تو پھر تو ادب بھی تو فرض ہے نا. جی. قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، فوق صوت النبی، نبی کی آواز پر. نبی کی روح جب موجود ہے تو پھر تو یہ دنیا بھر کی باتیں آج کل لوگ کرتے ہیں، لڑکیاں عورتیں وغیرہ، اور چلا کے ہی باتیں کرتے ہیں، جانے کیسی باتیں کرتے ہیں. اور ایک طرف انوار البیان میں لکھ رہا ہے وہ اندور والا مولوی صاحب کہ جس گھر میں کوئی نہیں ہوتا اس گھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح انور ہوتی ہے. یعنی جس مسلمان کے مومن کے گھر میں کوئی بھی نہیں ہوتا. تو یہ ایک روایت میں حضرت علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، لیکن اس پر اتفاق تھوڑی ہے. اب علامہ ملا علی قاری نے کس حساب سے لکھا ہے یہ پوری ڈیٹیل تو بتاتے نہیں ہیں، بس شارٹ کٹ بات بتا کے اپنے مطلب کی بات لے کے نکال کے پبلک کے سامنے رکھ دیتے ہیں. دیکھو علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ. اور
اور حضرت علامہ اللہ علی قاری نے حضور کے والدین کو مسلمان نہیں مانا، پوری کتاب لکھا ہے اس کے اوپر انہوں نے، تو ان کا نام تو اس نے ادب سے لکھا ہے، اس نے انوار الحق۔ اب انہوں نے پوری کتاب لکھی حضور کے والدین کے بارے میں کہ وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ اب بعد میں کیا ہے، یہ لوگ کیا باتیں بناتے کہ وہ انہوں نے پھر رجوع کر لیا تھا، اور کہا رجوع نامہ تو بتاؤ، یہ لوگ جانے کیا کہا کہ وہ تو ہوائی فائرنگ بہت کرتے ہیں لوگ، ہوائی فائرنگ اتنا کرتے ہیں اس کی کوئی حد نہیں۔ جی 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 صحیح۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن میں امتا وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، جی قرآن میں ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ وسطا لتكونوا شهداء على الناس۔ اللہ فرماتا ہے ہم تم کو بنائیں گے امت وسطا لتكونوا، امت وسطی، ہم تم کو امت وسطی بنائیں گے، شہداء علی الناس، کہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔ جی تو پھر تو امت بھی پوری دنیا میں حاضر ناظر ہو گئی، اس حساب سے قرآن میں شہداء علی الناس کہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ، تو امت بھی تو گواہ تھے۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور آگے اللہ نے فرمایا کہ رسول بھی گواہ، جی جی رسول بھی تم پر گواہ ہیں، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ جی جی۔ تو اب یہ لوگ دیکھیے کہاں سے کہاں گھماتے ہیں۔ صحابہ کرام نے آج تک یہ نہیں کہا، ایک بھی صحابی کا یہ عقیدہ نہیں ہے جی کہ جو صحابہ کرام مدینے میں تھے وہ مکے میں بھی تھے، مکے میں بھی تھے نا صحابہ کرام، اللہ کے رسول نے ہجرت فرمائی، جی جی، صحابہ مکے شریف میں رہ گئے تھے، وہ مکے شریف میں تھے، جو مدینے شریف میں تھے مدینے شریف میں تھے۔ جی جی، ایک بھی صحابی کا ایسا واقعہ نہیں ملتا کتابوں میں نہ حدیث شریف میں کہ کسی صحابی نے کہا ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس مدینے سے مکہ شریف اس ٹائم پہ تشریف لائے تھے۔ جی جی، ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے صحابہ کرام کے بارے میں۔ جی جی جی، ہے ہاں بالکل صحیح بات ہے۔ تو یہ صحابہ کرام کے زمانے میں ایسا واقعہ ہوتا ہے نا صاحب؟ ہاں بالکل ہوتا ہے ایسی بات۔ پھر یہ بات تو اب یہ مست مجذوبوں کی بات ہوتی ہے، یہ الگ بات ہے کہ مست مجذوبوں کے واقعات میں ایسا ہوا ہے کہ کسی نے ان کو یہاں دیکھا ہے وہاں دیکھا ہے۔ جی جی، تو لوگوں میں عام ہے، بات مشہور ہے، ہمارے یہاں بھی ایسے واقعہ ہوا ہے۔ جی 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 جی، یہ تو بات صحیح ہے، اس میں واقعات ہوئے مست مجذوبوں کے، جی جی، لیکن اللہ کے رسول کے متعلق بھی ایسے واقعات کتابوں میں ہوتے تو کتابوں میں ہونا چاہیے تھا نا، کتابوں میں ہے ہی نہیں۔ جی جی جی، صحابہ کرام کا ایسا کوئی واقعات ہی نہیں ہے۔ جی جی جی، اچھا، حضرت بڑے پیر صاحب نے فرمایا جب وہ 70 مریدوں کی دعوت قبول کی، جی، ان کے متعلق بھی ہے 11 مریدوں کے گھر میں آپ موجود تھے۔ جی جی جی، تو یہ اگر یہ دلیل بنائیں گے تو یہ واقعات کو لے کر دلیل بنائیں گے نا، جی، یہ تو اللہ نے ان کو مرتبہ عطا فرماتا، ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، وہ ایک بندے کا مثالی جسم کئی فرما دے، کئی جگہ نظر آئے، وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اللہ کی قدرت ہوتا ہے۔ جی جی جی، وہ اللہ کی قدرت ہے۔ جیسے خواب آدمی دیکھتا ہے تو خواب کے اندر آدمی رہتا ہے ہندوستان میں، آنکھیں بند کر کے مکہ شریف مدینہ شریف دیکھ لیتا ہے۔ جی جی جی، آنکھیں تو بند ہے لیکن مکہ شریف مدینہ شریف بھی تو دیکھتا ہے، جی جی، اور وہاں لوگوں سے ملتا بھی ہے اور ہے یہیں پر موجود، لیکن لوگوں سے ویسے ہی ملتا ہے۔ جی جی، یہ اللہ کی قدرت کا پتہ ہوتا ہے۔ جی جی، لیکن اب یہ جو حاضر و ناظر مانتے ہیں، ان سے پوچھا جائے کہ ایک طرف تم حاضر و ناظر مان رہا ہو، حیات النبی بھی مان رہا ہو، دیوبند والے کی حیات النبی مانتے ہیں اللہ کے رسول کو، یہ واقعہ بھی بتاتے ہیں بریلوی حضرات، اور یہ سب مانتے ہیں دیوبندی بھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 32 منافقوں کو نام لے کر مسجد نبوی سے ہی نکالا۔ جی، تو اگر یہ حیات النبی حضور کو مانتے ہیں اور شاہد اختیار مانتے، حاضر ناظر بھی مانتے ہیں، تو پھر یہ اس واقعے کی طرف دھیان کریں کہ اللہ کے رسول نے اپنی حیات مبارکہ میں اسی مسجد نبوی سے 32 منافقوں کو نام لے کر کے نکالا تھا، اخرج فلاں ہے۔ جی جی جی، تو جب یہ مانتے ہیں حضور حیات النبی ہیں اور حاضر ناظر ہیں، تو پھر اس بات کو کیوں نہیں مانتے کہ اللہ کے رسول کی مسجد میں اگر کوئی منافق امام آ گیا، بدعقید آ گیا، تو آپ اس کو نکال دیں گے یا نکلوا دیں گے اس کو؟
मुक्तदियों को निकला दिया तो इमामों को कैसे रहने देंगे? बताइए आप। ये मैं बता रहा हूँ, मिजाज वाली बात बता रहा हूँ। हुजूर तो किसी को बशारत दे दें जिस हाकिम को, तो उसे मानना पड़ेगा, उसी में तुरंत निकालेगा। वो फिर एक नमाज नहीं पढ़ा सकता इमाम। जी जी सही। अल्लाह के रसूल बशारत दे देना कि इसको निकाल दे, इमाम को फौरन निकालना पड़ेगा उसको। जी सही। ऐसा हो नहीं सकता कि अल्लाह के रसूल की मस्जिद में 70 साल से 80 साल से इमाम ऐसा हो जिसके पीछे नमाज ना हो और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको गवारा फरमाए। ऐसा नामुमकिन बात, बिल्कुल नामुमकिन है, बिल्कुल नामुमकिन। और बरेलवी ये भी मानता है कि हुजूर को सब खबर है। ये तो ये भी मानता है ना, पूरी दुनिया की आपको खबर है, तो आपकी मस्जिद के इमाम की खबर नहीं होगी आपको? बिल्कुल है, जब पूरी दुनिया की खबर है, ये बरेलवी मानता है, तो आपकी मस्जिद के इमाम तो बिल्कुल करीम है। तो इससे अगर इमाम नमाज नहीं होगी तो अल्लाह के रसूल की रूह को कितनी तकलीफ होगी? जी 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 जी। तो ये बरेलवी का अकीदा किस तरह का है, समझ से बाहर। बिल्कुल उल्टा है। कहते हैं हुजूर मुख्तार कुल है, दूसरी तरफ मानते भी नहीं है। एक तरफ मानते हैं कि कहते हैं कि हुजूर हाजिर नाजिर है, दूसरी तरफ मानते भी नहीं है। यानी अमल से कुछ और है, जबान से कुछ, कौल का कुछ है, अमल कुछ है। एक तरफ फाजिल बरेलवी ने कहा खालिक कुल ने मालिक कुल बना दिया। इसी एक मिसरे पे अगर बहस की जाए तो जवाब नहीं दे पाएंगे। खालिक कुल ने मालिक कुल बना दिया, इसी एक मिसरे का जवाब दो, इसके बाद बात होगी। कि बाद में कहा दोनों जाए आपके कब्जे अख्तियार में, तो फिर बरेलवियों को बुत याद आने लगते हैं कि साहब मैं बुत भी तो रखे हुए थे। इनको बुत बहुत जल्दी अभी भी बुत याद आते हैं 1400 साल के बाद भी। क्या मालूम इनके दिमागों में क्या बसा है। जैसी इस तरह की बातें करो तो कहते हैं वहाँ बुत भी रखे हुए थे। फिर उनसे कहा जाए आप ठीक है, जब बुत रखे हुए थे तो फिर हज करने जाने से क्या होगा साहब? फिर अरे नहीं, हज करने जा आप थोड़ी बुत है, तो फिर कहना कागो कह रहा है कि बुत रखे हुए थे। फिर आप कोई बुत वहाँ मौजूद है जो तू कह रहा है कि बुत रखे हुए है कोई वहाँ पर बुत है? जी जी जी। तो ये हाजिर नाजिर वाला अकीदा तो इनका इस तरह का है जिस पर इनके पास कोई दलीलें नहीं है। जी जी। कोई सबूत नहीं है इनके पास में। जी जी जी। क्योंकि हुजूर ने फरमाया जो दूर से दरूद पढ़ता है वो फरिश्तों के जरिए से मुझ तक पहुँचाया जाता है, और जो करीब से मेरी कब्र के पास, कब्र शरीफ के पास दरूद पढ़ता है उसको मैं खुद सुनता हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अस्माउ सलात अहले मोहब्बती वारिफुम, मैं सुनता हूँ अहले मोहब्बत के दरूद को, वारिफुम उसको पहचानता भी। सुभान अल्लाह तो सुभान अल्लाह। ये तो साफ साफ किताबों में है। ये तो किताबों का मतलब भी जने कहाँ से कहाँ हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की इबारत को लेकर जने से क्या मतलब बताने लग जाते हैं, क्या से क्या। अब अगर हाजिर नाजिर मानते अल्लाह के रसूल को, फाजिल बरेलवी भी जैसे फाजिल बरेलवी ने तर्जुमा इतना किया है नासला का शाहिद हमने आपको भेजा हाजिर नाजिर। उन्होंने हर जगह नहीं किया कि हर जगह आपको हाजिर नाजिर, ये हर जगह का मतलब मुराद ले लेते हैं बरेलवी। फाजिल बरेलवी ने तर्जुमा किया हमने आपको भेजा हाजिर नाजिर, मुहद्दिस से कछोतवी तर्जुमा किया हमने आपको गवाह बनाकर भेजा। गवाह बना ये तो हजरत जबानी बोलते हैं हाजिर हाजिर। अगर ये सही में मानते हैं तो स्टेज पे बैठ के क्यों तकरीर करते? खड़े रहते ना, खड़े रह के तकरीर करते हो, फिर पाक साफ जमा के तकरीर करते। ये ऐसे गंदी जगहों में आजकल तो तकरीरें हो रही हैं, नाले के पास में हर कहीं तकरीरें करवा देते हैं। वो तो ये भी क्या है, मानते नहीं है, जबान से लफबाजी है, लफबाजी। बड़े पीर साहब जब तकरीर बयान फरमा रहे थे तो एकदम आपने तकरीर बयान करना बंद कर दिया जी, और अदब से खड़े हो गए। मिंबर पे से आप बैठे हुए थे, खड़े हो गए, हाथ बांधे खड़े हो गए, और सांसें की आवाजें आ रही हैं। अब किसी में हिम्मत नहीं हो रही बोलने की कि हजरत क्यों रुक गए तकरीर करते करते, खड़े क्यों हो गए हाथ बांधकर। काफी देर हजरत खड़े रहे जी। बाद में हजरत अल्लामा अली बिन हती एक बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा कि मुझे अभी हजरत के बयान में नींद आ गई थी तो अल्लाह के रसूल का दीदार हुआ। मैंने तो अल्लाह के रसूल का दीदार ख्वाब में किया, और बड़े पीर साहब ने बेदारी के आलम में अल्लाह के रसूल का दीदार किया। सुभान अल्लाह। इसलिए उस पर रूह अनवर मुतवज्जे हुई थी जी। तो बड़े पीर साहब तकरीर बंद करके खड़े हो गए। ये है मसला। जी जी। ये तो हर वक्त हाजिर नाजिर भी कहते हैं, हाजिर अभी हुजूर ये भी कहते हैं कि अल्लाह के रसूल इस महफिल में मौजूद है, और फिर बैठा हुआ है, अल्लाह के रसूल के सामने बैठा हुआ है। वो फिर झगड़ने भी लग जाते हैं स्टेज पे, दिया लिए भी हो जाती है। हाँ, दिया लिए भी। हाँ, वो देखो कुरान शरीफ लेके, कुरान शरीफ
وہ نیپال میں جو ہوا معاملہ سرلاہی، یہاں پر قرآن شریف ہاتھ میں لیے ہوئے اس کو گرا دیا یہ بریلوی لوگوں نے. اب حاضر و ناظر ہوتے ہیں، اور بھی جگہ مارا کوٹی ہوئی ہے ان میں آپس میں، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ حضور حاضر ناظر ہیں، اللہ کے رسول کے سامنے لڑ بھی رہے لوگ. بتائیے. پھر کہتے ہیں اللہ بھی تو دیکھ رہا ہے. ارے تم اللہ کو تو مان ہی نہیں رہے ہو حاضر ناظر، تو اللہ کی بات یہ کیوں کر رہا ہو؟ اللہ اور رسول کا معاملہ تو الگ الگ ہے نا. جی جی تو اب اللہ کی بات کو بیچ میں کیوں لا رہا ہو؟ جی. اور بھی بہت ساری باتیں ہیں کہ صاحب وہ فاضل بریلوی اگر حاضر ناظر مانتے تو یوں کیوں کہتے؟ اپنے پیر کو کبھی نہیں کہتے آل رسول سید آل رسول مالوی رحمۃ اللہ علیہ کو. تیری اولاد میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو بزرگ ہوں گے، اپنے پیر کے سامنے کبھی نہیں کہتے وہ ایسا فاضل بریلوی، کیونکہ ان کے پیر جب موجود ہیں یا استاد تو ایسا کبھی نہیں کہتے تو اے میرے استاد تو چہرہ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، کبھی نہیں کہتے. فاضل بریلوی اللہ کے رسول کو حاضر ناظر مانتے تو ایسا کیوں کہتے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، 2 بار تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، پھر کہا تو ہے عین نور، بابی لفظ تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. یہ اللہ کے رسول کو حاضر ناظر مان کر کہتے تو اس میں یہ انداز ہوتا ہی نہیں. بالکل صحیح ہے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، وہ ان کا خیال وہیں پر ہے گنبد خضرا کی جانبی ہے. اس لیے کہہ رہے ہیں خیال ان کا گنبد خضرا کی جانبی ہے، اسی خیال کے حساب سے آپ کہہ رہے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. پھر انہوں کا زمین و زماں تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے. ایک اور شعر سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ حاضر و ناظر نہیں مانتے تھے. انہوں نے ایک شعر کہا ہے، جب وہ جہاز سے جا رہے تھے حج کرنے، اس زمانے میں پانی کے جہاز چلتے تھے، تو جہاز ڈوبنے لگا تھا، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مخاطب ہو کر کہا آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب. مطلب یہ شعر کا وہ بتا رہا ہے، مطلب شعر سے مطلب صاحب ظاہر ہو رہا ہے کہ حاضر ناظر نہیں مانتے. یعنی وہ کہہ رہے ہیں آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب. اب جیسے فاضل بریلوی کی وہ ماننے والے تھانوی صاحب کی کمی نکالتے ہیں بات بات میں، ایسا کیوں لکھا ویسا کیوں لکھا، تھانوی صاحب نے نازوی صاحب نے ایسا کیوں لکھا ویسا کیوں لکھا. اگر کوئی ایسی خامیاں نکالے تو پھر ان کی شعر میں بھی نکال سکتا ہے کہ انہوں نے ایسا کیوں کہا آنے دو یا ڈبو دو. یہ ڈبو دو میں تو آدمی مر ہی جائے گا، تو یہ کیوں کہا آنے دو یا ڈبو دو. بات آ رہی نا. کہ اللہ کے رسول ڈبوئیں گے کیسے، بتائیے. کہا کیوں انہوں نے اس طرح سے آنے دو یا ڈبو دو، وہ کیوں ڈوبا ان کی طرف اس طرح کی بات بتاؤ. پھر اس شعر سے یہ بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ حاضر ناظر نہیں مانتے. آنے دو یعنی لوگ وہاں سے لگی ہے، گنبد خضرا سے لگی ہے، آنے دو یا ڈبو دو. یہ نہیں کہہ رہے یا رسول اللہ ہمیں آپ کشتی سے نجات عطا فرمائیے، آپ حاضر ناظر ہیں، ایسا نہیں کہہ رہے. یعنی مخاطب حضور سے ہیں گنبد خضرا کی طرف خیال کرتے. آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، کشتی تم ہی پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں. یعنی کتنے اشعار سے میں بتاؤں ان کے اشعار سے، ان کی تحریر سے کہ وہ حاضر ناظر نہیں مانتے تھے ہر جگہ. یہ بلا وجہ یہ عقیدہ بنواتے ہیں بریلوی لوگ. اور پھر ایسی محفلوں میں حضور تشریف لائیں گے جو جوئے سٹے کے پیسے، آج جانتے ہو جلسے جو ہوتے ہیں جوئے سٹے کے پیسوں سے ہو رہے ہیں عام طور سے. ارے وہ پاک محفلیں ہوتی تھیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح انور متوجہ ہوتی تھی، میلاد شریف کی محفلیں ہوتی تھی. وہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ لکھا فیوز الحرمین میں کہ آپ کے اوپر جو معاملات منکشف ہوئے ہیں، یعنی روح انور جب متوجہ ہوتی ہے تو معاملات منکشف ہوتے ہیں، اہل دل کے اوپر، اہل نظر کے اوپر ہوتا ہے. حضرت شاہ ولی اللہ محمد دہلوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، پوری کتاب لکھی ہے فیوز الحرمین. لیکن وہ ایسی جگہ محفل ہو جو پاک صاف گھر ہو،
اور اس میں پیسہ بھی حلال کا پیسہ ملا ہو. جی جی. اب ایک واقعہ یاد آ گیا مجھے. جی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے جنازے آپ ادھر تشریف لے آئے صاحب, یہ وہ گرمی ہو رہی ہوگی اور جنازے میں دیر تھی دفن میں, تو کہا کہ وہ مکان والا میرا قرض دار ہے, اس کے سائے سے فائدہ ہو جائے گا تو یہ بیاض میں ہو جائے گا, جبکہ بیاض میں آتے نہیں, سایہ کہاں سے بیاض میں جائے گا. اللہ تو جب آپ کا ایک غلام ایسے کے سائے سے بچنا چاہتا ہے جو قرض دار ہے, تو اللہ کے نبی کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کسی کے مکان میں آپ تشریف لے جائیں گے؟ ہاں, بڑا نقطے, بڑی نقطے والی بات ہے, بہت نقطے والی بات. تو اب تو آپ کے غلاموں کی شان بتاؤ. آپ کے غلام کیسے کیسے پرہیزگار ہوئے ہیں. بڑے پیر صاحب نے کے والد نے ایک سیب کھایا تھا جو حرام ناجائز نہیں تھا, اور کتنا بڑا سفر کیا. یہ تو آپ کے غلاموں کی شان ہے. جو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مکانوں میں کیسے تشریف فرما ہوں گے جو سود بیاض کے پیسوں سے بنا ہوا ہے, دلالی پھلالی کے پیسوں سے بنا ہوا ہے, کسی سے ناجائز قبضہ کر کے زمین پر مکان بنایا, اس نے پھر یہ اسی جگہ پر تقریر کر رہے ہیں. بریلوی حضرات کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف فرمائے موجود ہیں. جب آپ کے غلام ایسے مکانوں میں نہیں جاتے جو بڑے بڑے ولی قطب ابدال ہوئے ہیں, جی, وہ نہیں جاتے, وہ قدم ارے ابھی کے حالوں میں ایسے تقوی والے ہوئے ہیں 50 سال پہلے, جی, جو ایسے مکانوں تک میں نہیں جاتے تھے جن کی کمائی تھوڑی بہت گڑبڑ, تھوڑی بہت, زیادہ نہیں, تھوڑی بہت بھی. جی, 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 اور اب تو زیادہ تر گڑبڑی ہیں, دیکھ ہی ہوگا ہم تو. جی, جی, بالکل. سٹے والے پیسہ دے کے جلسہ کرا رہے ہیں, پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب حضور حاضر و ناظر ہیں. جی, جی, یار تم سڑک پہ تو جلسے کر رہے ہو, سڑک کے آس پاس میں صفائی بھی نہیں ہے, ماں تم ایسی تقریریں کر کے کہہ رہا ہو کہ اللہ کے رسول حاضر و ناظر ہیں. بتائیے کیا پبلک کا تم عقیدہ بنا رہا ہو ہے. جی, جی, جی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح انور جب جہاں حاضر ہوتی ہے, جیسے متوجہ ہوتی ہے, تو وہ جگہ نور سے منور ہو جاتی ہے, نور علی نور ہو جاتی ہے. جی, جی, جی. جیسے حضرت آمنہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو میں نے شام کے محلات کو دیکھ لیا آپ کے نور کے اندر. جی, جی, شام کے محلات کو, شام کے محلات کو. تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح انور متوجہ ہوگی تو وہ جگہ نور علی نور ہو جائے گی, اور خوشبو سے معطر ہو جائے گی. جی, 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 جی. خوشبو سے معطر ہو جائے گی. جی, جی, بالکل, بالکل, بالکل. ان لوگوں نے تو کیا معلوم کس طرح کے عقیدے بنائے ہیں, سمجھ سے باہر باتیں ہیں. اب جیسے حضرت ایک بات میرے ابھی ذہن میں آئی ہے, جیسے ایک پردھان منتری کسی دیش کا اگر کسی جگہ جا رہا ہے تو اس سے 1 مہینے پہلے ساری چیز کو گھیر لیا جاتا ہے, اسے ایک ایک چیز کو صاف صفائی دیکھ ریکھ ساری چیزوں کا دیکھا ہے, جب جا کے وہ چیز جاتی ہے. اب اللہ کے رسول کتنی بڑی ہستی ہیں, جب وہ تشریف لائیں گے تو ایسی جگہ آئے وہاں سبھی چیز گھر کے لوگ نمازی ہوں گے, اور وہ حلال روزی کا معاملہ ہوگا, گھر بھی صاف ستھرا ہوگا ہر طرح سے. جب جا کے معاملے ہوتے ہیں حضرت, وہ بھی اللہ کا کرم ہو جائے. آغاز یہ تو کیا ہے, کہاں سے کہاں یہ تو من گھڑت عقیدے بتاتے ہیں, بس من گھڑت اپنے من سے گڑ گڑ کے, اور خاص طور سے ان کو فاضل بریلوی کو ہی منوانا بس, اور کسی کو نہیں. جی, 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 جی. فاضل بریلوی کو مانو, جی, جی. باقی سب کچھ چھپاتے ہیں تاکہ عوام جاننے نہیں پائے. کوئی عالم بھی تھے دنیا میں, یہ افطاری فرقہ بھی اسی وجہ سے کھا پی رہا ہے, افطاری فرقہ. وہ تو اس کا تو مقصد ہی وہی ہے. وہ تو بریلی والے تو ان کو مانتے ہی نہیں ہیں, سنی مسلمان. ہاں, بس وہ اعلیٰ زبردستی فاضل بریلوی کا ڈنکا پیٹتے ہیں کہ ہمیں تو دولت کمانا. وہ بھی مقصد ان کو ہے کہ ہمیں تو دولت کمانا, ہمیں بریلی والے سے کیا مطلب, نہ دیوبند والے سے مطلب, انہیں تو اپنے پیٹ سے مطلب ہے بس. جی, جی, جی. تو آپ قاضی اپنے بال کو بال مبارک کے بٹوا رہا ہے, میلاد نامہ پڑھوا رہا ہے, لبیک افطار کے نعرے لگوا رہا ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر بھی مان رہا ہے. جی, جی, اور آپ کو حاضر ناظر مان کر اپنے بال کو بال مبارک کے بٹوا رہا ہے. جی, 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 جی. اپنا میلاد نامہ پڑھوا رہا ہے, لبیک افطار کے نعرے لگوا رہا ہے. ٹی وی کو کہتا تھا مارو شیطان کو, اب گھر گھر میں رکھو شیطان کو, مدنی چینل دیکھو جنت مل جائے گی. لکھا ہے کہ جو مدنی چینل دیکھے گا انشاءاللہ یہ باقی چینل دلوائے گا مدنی چینل اس کو. بتائیے دیکھنے والے کو جی. اور الیاس قاضی کا عقیدہ بھی بہت عجیب و غریب ہے. یہ فاضل بریلوی کو ماننے کا کہتا ہے. فاضل بریلوی اللہ عالم لکھا ہے فتووں میں. اگر وہ اللہ کے رسول کو ہر جگہ حضرت ناظر مانتے تو واللہ عالم نہیں لکھتے, واللہ رسول عالم لکھتے فتوے میں. جی, جی. ان کی پوری فتح رضویہ پڑھو, میرے پاس فتح افریقہ ہے. فتح رضویہ بھی تھی, وہ بھی دکھ نہیں رہی میرے پاس میں.
اس کی بھی دل تھی، لیکن وہ فتاوی افریقہ ہے میرے پاس، وہ ہر فتوے کے جواب میں واللہ عالم ہی لکھتے ہیں، اور الیاس قاضی کیا کہتا ہے واللہ رسول عالم، یہ ان سے کے مقابلے میں واللہ رسول عالم کہتا ہے، بتانا چاہتا ہے کہ وہ اتنے بڑے عاشق رسول نہیں تھے جتنا بڑا عاشق رسول میں ہوں۔ ایک طرف ان کی کٹنگ بھی کرتا ہے اور ایک طرف ان کا ماننے کا دعویٰ بھی کرتا ہے، ڈپلیکیٹ پالیسی ہے اس کے پاس میں۔ تمام اطاری مولویوں سے واللہ رسول عالم لکھوانا اور کہلوانا شروع کر دیا تاکہ یہ بات ظاہر ہو کہ فاضل بریلوی اس بات یہ لکھنا کیوں بھولے، واللہ رسول عالم ہم لکھوا رہے ہیں واللہ رسول عالم انہوں نے کیوں نہیں لکھوایا؟ جبکہ یہاں پر ایک نقطہ ہے کہ واللہ رسول عالم کا مطلب ہوتا ہے اللہ رسول دونوں برابر جانتے، اللہ کے رسول کو اللہ کے علم کے برابر نہیں کر سکتے، ہم نہیں کہہ سکتے، اللہ کی صفت میں شریک نہیں کر سکتے، بالکل صحیح بات۔ تو یہ یعنی اس صفت میں علم والی یہ قرآن میں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کیا آپ مومنین پر رؤوف اور رحیم ہے، وہ تو اللہ نے فرمایا ہے۔ علم کی صفت کے بارے میں خود فاضل بریلوی نے علم کی مثال دی ہے کہ اللہ کے علم سمندر میں سے ایک قطرہ اور اس کا بھی کروڑواں حصہ، بہت زبردست مثال دیا انہوں نے کہ کتنا علم یعنی اللہ نے عطا فرمایا ہے انبیاء کرام علیہ السلام کو، کہا کہ یہ مان لو علم اللہ کا علم سمندر، ایک انہوں نے نظریہ پیش کیا ہے، ویسے تو اللہ کے علم کو سمندر سے بھی مثال نہیں دے سکتے پر ایک بتایا ہے، ہاں مثال بتایا کہ اس میں سے ایک قطرہ نکال لو اس کا بھی کروڑواں حصہ، قطرے کا کروڑواں تو کیا 10واں حصہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اس طرح سے، اور یہ الیاس قاضی واللہ تعالی علم لکھواتا ہے، واللہ تعالی علم نہیں واللہ رسول عالم کے اللہ رسول دونوں برابر جانتے ہیں، اور ایک طرف فاضل بریلوی کو کہتا ہے میں ان کو ہی مانتا ہوں اور آنکھیں بند کر لی ہیں، دوسری طرف ان کی کٹنگ کر رہا ہے، تیسری طرف یہ ہے کہ پہلے امام حرم کے پیچھے نماز پڑھتا تھا، اب جب سے بریلوی والوں کا ڈر پیدا ہو گیا تو اب نماز پڑھنا ہی بند کر دیا اس نے، اب ان کو کافر ماننے لگا، پہلے مسلمان مانتے تھے یہ مسجد نبوی کے امام کو اور وہاں کے رہنے والوں کو، اب اس کی جماعت کے لوگ وہاں کے رہنے والوں کو کافر مانتے ہیں، اماموں کو بھی کافر مانتے ہیں، مکہ شریف مدینہ شریف میں جتنے سید ہیں اور جتنے بھی صحابہ کرام کی اولاد ہیں ان کو مسلمان ہی نہیں مانتے، دعوت اسلامی والے مفتی لوگ، ابھی پوچھ لو آپ کسی مفتی سے تو کہہ دیں گے نہیں مسلمان نہیں، وہاں کے امام بھی مسلمان نہیں، مؤذن بھی نہیں، ان سے پوچھو صاحب اماموں کو مسلمان نہیں مانتے تو مؤذن تو ہیں کہ نہیں وہ بھی نہیں، تو کہنا کون مسلمان ہے؟ جب مؤذن مسلمان نہیں، امام نہیں، تو پھر وہاں کے رہنے والے کہاں سے مسلمان ہو جائیں گے جنہیں تم مسلمان مان رہا ہو؟ کہنا صاحب جنہیں تم مسلمان مانتے وہ بھی تو ان کے پیچھے نماز پڑھتے تو پھر وہ بھی کب مسلمان ہوئے؟ اور پھر اس حساب سے تم بھی مسلمان نہیں کہ تم ایسے لوگوں کو مسلمان مانا جو ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، جنہیں تم مسلمان بتاتے ہو وہ بھی تمہیں نماز پڑھتے ہیں مسجد نبوی کے امام، کعبے کے امام کے پیچھے، کہاں تک یہ بچیں گے؟ یہ بتاؤ آپ تو 150 سال پرانی کتابیں پڑھو، نہ دیوبندی کا ہاتھ بھگاؤ، نہ بریلوی کا، نہ اہل حدیث، اور اہل حدیث کو تو دھکا دے کے چوتڑوں پہ لات مار کے بھگاؤ، یہ تو ہمیں تجھ سے کوئی بات نہیں کرنا، دعا سلام کر لیں گے، نہیں تو چوتڑوں پہ لات مار کے بھگا دیں گے۔ اہل حدیث کو تو آپ 1,00,000 حدیث سے بھی بتا دو گے نا تو یہ سنے گا ضرور، لیکن وہ وہی مانے گا حدیث جو اس کے مطلب کے مطابق ہو۔ ہاں یہ بات بڑی نقطے والی ہے، نہیں مانتا اہل حدیث سے تو زیادہ رابطہ بھی نہیں رکھنا چاہیے، بس دعا سلام رکھنا چاہیے، دعا سلام کہنا بس دعا سلام رہے گا ہمارا، آپ کا زیادہ بحث میں کوئی دین کے بارے میں بات نہیں کرنا ہے بحث کی، یہ بھی کہنا ہمیں معلوم ہے تم ہر حدیث نہیں مانتے، وہی جو تمہارے مطلب کے مطابق، اس لیے کہ تمہاری لڑکیوں بھی کالجوں میں یونیورسٹیوں میں جاتی ہیں 25-25 سال کی، 20-20 سال کی، جوان خوب میک اپ کر کے جاتی ہیں، 20-20 سال کی لڑکیوں کفار و مشرکین سے پڑھتی ہیں۔ حضرت میں جانتا ہوں نا، میں خود یونیورسٹی میں جاب کرتا ہوں حضرت، ہاں سب دیکھتا ہوں میں، سبھی کی ہے وہاں تو، بریلی دیوبندی اہل حدیث سبھی کی ہے، سب کی آتی ہے۔ اب اہل حدیث بتا کہ کس حدیث میں لکھا کہ کفار مشرکین سے پڑھوانا جائے گا، وہ بھی جوان لڑکیوں کو، وہ بھی روزانہ، اور وہاں جاتی ہیں تو تم نے دیکھا ہوگا کہ برقع یہاں تک برقع رہتا ہے سب کے سامنے، وہاں گیٹ میں آتے صحیح برقع باہر، اور کہیں کے تو رہتا ہے، کہیں کے نہیں بھی رہتا ہے حضرت۔ ارے وہ تو یہ اہل حدیث کی سب کی پڑھتی ہیں، دیوبندی بریلی اہل حدیث سب پڑھتی ہیں حضرت سب۔ تو بس ایک بات یاد رکھو، 150 سال پرانے علماء کی کتابیں پڑھ لو، آپ کو یہ سارے عقیدے نہیں ملیں گے جو آج کے زمانے کے لوگ بتا رہے ہیں۔ امام ربانی کا قول یاد آ گیا، امام ربانی اذان بھی ہو رہی ہے، اذان میں امام ربانی مجرد ثانی فرماتے ہیں قرآن حدیث کا جو مطلب ہم سے پہلے کے عالموں نے بتایا ہے وہی مانا جائے گا، اس لیے کہ قرآن حدیث کو جتنا وہ سمجھ سکتے تھے اتنا ہم نہیں سمجھ سکتے، بس
بے شک 150 سال پہلے چل جاؤ، یا پھر آج اس زمانے میں اگر دیکھنا ہے تو معرف القرآن حضرت مفتی شفیع صاحب نے بہت بہترین تفسیر لکھی ہے، وہ پڑھ لو اس زمانے کے حساب سے، یا حضرت علامہ غلام رسول سعیدی کی تبیان القرآن پڑھ لو، بس اس زمانے کے حساب سے اگر دیکھنا ہے تفسیر، اور نہیں تو پھر 150 سال پرانی کتابوں میں دیکھ لو، بس جو 150 سال پہلے کے عالم ولی لکھتے ہیں بس وہ مان لو، ختم ہوا۔ اور جس پر کسی نے انٹرفیئر نہیں کیا، دیوبندی بریلوی علیہ کسی کا حق نہیں لگا، وہ بھی چیک کر لو۔ نہیں تو کیونکہ اس میں انٹرفیئر کر دیتے ہیں، کسی ولی کی کتاب ہونا یہ اپنی طرف سے بڑھا چڑھا کے پیش کر دیتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، بازار نے گواہی دے دی، اس کو ڈال دینا تھوڑا، ٹھیک اس میں۔ جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔